بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی۔ پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 3 مارچ ہے اور 23 جمادی الاول ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Thursday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi alladhi adhhaba al-layla muzliman biqudratihi wa jaa'a bin-nahari mubsiran birahmatihi وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. It is the day of Imam Hassan Askari alayhi salam. Ziyarat for Thursday. Assalamu alayka ya waliy Allah. السلام عليك يا حجة الله وخالصته. السلام عليك يا إمام المؤمنين.
ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. شاہ خراسان مرضی یزدان ضامن ہے ہر مومن کا. مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا. جب بھی مصلی پر میں گیا میں نے یہی مانگی ہے دعا. کرب و بلا میں دیکھ چکا اور نجات بھی دیکھ لیا. دیکھ لوں اب روزہ میں تیرا. مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا. اہل فلک اور اہل زمین سب کو یہی کامل ہے یقین. ایسا کوئی در اور نہیں جیسی ہے مشہد کی زمین. ملتا ہے اس در پہ خدا. مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا. نام و نسب میں تو ہے علی یعنی سخی اور ابن سخی. آیا سوالی جب بھی کوئی خالی کبھی لوٹا نہ کبھی. کیوں نہ سوالی دے یہ صدا. مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا. مجھ کو میرے خالق کی قسم تو نے خدا کا رکھا برم. در پہ تیرے پہنچے جو قدم مل گئی خوشیاں مٹ گئے غم. مل گئی ہر ایک غم کی دوا. مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا. بھٹکے ہوں کا راہنما کوئی نہیں ہے تیرے سوا. باب الحوائج نام تیرا علم بھی تو کرتا ہے عطا. بیماروں کو دے تو شفا. مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا. جس پہ تیری ہو نظر کرم اس کو کہاں دنیا کا غم. کرتا ہے قسمت جو رقم ہاں وہ قلم ہے تیرا قلم. کہتی ہے مشہد کی ہوا. مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا. میرے وطن
وطن پر ڈال نظر، لاشیں ہی لاشیں ہیں جو ادھر جاتے ہیں مجلس میں، مگر اہل عذاب خوف خطر دیتے ہوئے تجھ کو یہ صدا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا۔ کر دے اشارہ ابن علی، خاک میں مل جائیں گے شکی، مٹ جائے دنیا سے سبھی فرش عزا کے دشمن بھی، ہوتا رہے گا ذکر عزا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا، مولا مولا میرے مولا رضا۔ ہانی کہے مظہر بھی کہے اور یہ ماتم دار تیرے، دنیا رہے یہ یا نہ رہے، بس یہ چراغ عشق جلے، رک نہ سکے ماتم کی صدا، مولا مولا میرے مولا رضا، 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 مولا مولا میرے مولا رضا۔ جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ابھی آپ نے دعا سنی اور ذکر محمد و آل محمد سنا، اور اب وقت ہوا ہے وظائف القرآن کا، جس کا سلسلہ ہم نے کچھ ایام سے جاری کیا ہوا ہے۔ اس میں مختلف الجھنیں اور مشکلات کا حل قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں سے چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بعض جگہ پر صرف خدا کے ناموں کے ذریعے سے، بعض جگہ کے ایک ایک لائن کی ایک آیت کے ذریعے سے بہت بڑی الجھنوں، بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سلسلے کو جاری و ساری کریں گے درود کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم نے کل جو ہے وہ تذکرے کو چھوڑا تھا کہ پچھلی گناہ آلود زندگی کا سوچ کر انسان کو خوف آتا ہے، اور وہ اسی صورت میں رہتا ہے، اور وہ اسی سوچوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک دباؤ کا شکار رہتا ہے کہ وہ پچھلے جو اس نے گناہ کیے ہیں آیا وہ معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو اس کے لیے کچھ نسخے کل بھی جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، اور اس کے مزید جو ہے وہ کچھ چیزیں اور آپ کی خدمت میں آج پیش کی جائیں گی۔ سلسلے کو شروع کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سورہ حشر کی تلاوت کرے گا تو کوئی جنت اور جہنم، عرش و کرسی، حجاب اور ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، فضا، ہوا، پرند، پہاڑ، سورج، چاند اور فرشتہ، کوئی ایسا نہ ہوگا جو کوئی اس کے لیے درود نہ بھیجے اور اس کے لیے استغفار نہ کرے، اور وہ اسی دن یا رات میں اگر مر جائے تو شہید مرے گا۔ یعنی یہ جتنے بھی نام لیے گئے، یعنی جس کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جنت، جہنم، عرش، کرسی، حجاب، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، فضا، ہوا، پرند، پہاڑ، سورج، چاند اور فرشتے، اب فرشتوں کو الگ ہٹا کے، اور یہ تمام چیزیں یہ موجودات میں آتی ہیں، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ جو بے جان چیزیں ہیں، جو کہ نان لیونگ تھنگز ہیں، وہ خالی بے جان نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ذرہ ذرہ، قرآن میں آیا کہ ذرہ ذرہ بھی جو ہے وہ اپنے پروردگار کی تسبیح کر رہا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو تمام چیزیں جو ہیں ان سے پروردگار آپ کے لیے استغفار بھی کرائے گا، اور آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے اوپر درود بھی بھیجیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے تمام گناہوں کی خلاصی ہو جائے گی، اور تمام چیزیں جو آپ کے کاندھوں کے اوپر بوجھ ہیں، پچھلا جس کے خوف سے آپ ڈر رہے ہیں، اور آگے جو عبادتیں آپ کر رہے ہیں اس میں بھی لطف نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اس کی بھی ایک حلاوت کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس صورت سے آپ اس ذکر کے اوپر عمل کر کے، سورہ حشر کی تلاوت کر کے آپ ان تمام چیزوں سے، الجھنوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، کیونکہ پروردگار رب کریم ہے، وہ اس قدر کریم ہے، اس کی کوئی حد ہے نہ انتہا۔ یعنی جب آپ اس کی بارگاہ میں آتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ پروردگار آج سے ایک تیرا بندہ تیرے بارگاہ میں آ رہا ہے، پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر اور اب نیک ہونے کا مصمم ارادہ کرتا ہے۔ ہم نے اقبال معصومین میں بھی بہت سارے ارشادات اس طرح کے پیش کیے، اس میں معصوم نے فرمایا کہ جو شخص بھی نیک ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو پروردگار اس کو
اس کی آئندہ نسل کو اور اس کے بچوں کے بچوں کو بھی نیک قرار دیتا ہے، صالح ترین افراد کو ان کی نسلوں میں بھیجتا ہے۔ تو ایک نیک ہو جانے کی اتنی فضیلت ہے، پروردگار اتنا معاف کرنے والا ہے، اتنا عفو درگزر کرنے والا ہے، اتنا کریم ہے کہ ہمیں ان الجھن میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا۔ یقیناً ان کا اسباب کرنا چاہیے، مگر اس شک میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ وہ معاف نہیں ہوں گے۔ یقیناً پروردگار وہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ آپ پروردگار کو واسطہ ایسی ہستیوں کا دے رہے ہیں، یعنی جو محمد علیہ محمد کا جب آپ واسطہ دیں گے تو ان کے علاوہ اور ہے ہی کون کہ جس کا واسطہ پروردگار کو دیا جائے اور وہ قبول کر لے۔ یعنی یقیناً یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ ان کا واسطہ دیا جائے تو وہ آپ کے سر کے اوپر سے پہاڑ بھی جو ہے وہ ہٹا دے گا اور برستا ہوا رحمت کا آسمان آپ کے اوپر لے آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک اختیار کریں، اس کے ساتھ اپنے ارتباط کو ختم نہ ہونے دیں، بلکہ اس میں مزید آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ مزید کچھ اور حل جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اگر آپ کو سورہ حشر کی تلاوت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا وقت درکار نہیں ہے یا آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، بعض لوگوں کی جو ہے وہ عربی اتنی آسان صاف نہیں ہوتی، تو بہت آسان چیزیں جو ہیں وہ مزید اور پیش کریں گے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو خداوند عالم اس کے 50 سال کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ دیکھیں اس میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ سونے سے پہلے جو ہے وہ آپ اس کی مداوت کر سکتے ہیں۔ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی اگر آپ پڑھ کے سو جایا کریں تو یہاں پر تو ایک یعنی کہ اس کے اندر کوئی تعداد معین نہیں کی گئی ہے کہ پڑھنے سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ۔ یقیناً آپ اس کو متواتر کریں، تواتر کے ساتھ اس کو کریں، اس میں وقفہ نہ ہونے دیں، کیونکہ کوئی بھی دن مصروفیت تو بہرحال ہوتی ہے مگر انسان سوتا تو ہے۔ جب بھی آپ بستر پہ جائیں یقیناً آپ کو چاہیے کہ وضو کریں تاکہ آپ کا بستر مثل مسجد کے ہو جائے۔ جو بھی شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کا بستر جو ہے مثل مسجد کے ہو جاتا ہے۔ تو وضو کر کے سوئیں اور وضو کرنے کے بعد جب بستر پر آئیں تو سورہ اخلاص کی ایک تسبیح ضرور پڑھ کے سوئیں۔ اس طرح آپ کی زندگی کے پچھلے 50 سالوں کے گناہوں کا یہ کفارہ ہو جائے گا اور خدا ان کو بخش دے گا۔ ایک اور جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد ملتا ہے کہ اگر کوئی یہ ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کو جو پڑھے تو خداوند عالم 3000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے اور اس کے 3000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 3000 درجات کو بلند بھی کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے ذکر ہیں، چھوٹے چھوٹے سے اذکار ہیں۔ ہم کو چاہیے ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ ارتباط قائم رکھیں۔ یہ جب ہی ممکن ہو سکے گا جب آپ جو ہے وہ تمام چیزوں کی پاسداری کریں گے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو کہ تارک الصلاۃ ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا سال بھر، اور وہ اس طرف متوجہ ہو تو مطلب کچھ تھوڑا سا معاملہ یہاں میچ نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں وہاں چلتی ہیں جہاں پر آپ اپنے واجبات انجام دے رہے ہوں، روزہ نماز کے پابند ہوں، اور اس کے بعد مزید اس کے اندر ایک نہج لانے کے لیے، ایک اس کے اپنے قلب کو نورانی کرنے کے لیے، اپنی مزید الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے اندر اور نور پیدا کرنے کے لیے، قلب کو یعنی کہ نورانی کرنے کے لیے، معنویت سے لبریز کر دینے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے سے اذکار ہیں۔ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ پک کر سکتے ہیں اور اس کی مداوعت کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں آپ اس کی نورانیت کا مشاہدہ اپنے قلب کے اندر ضرور کریں گے۔ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کو نماز میں مزہ نہیں آتا، بس ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کے ختم کریں۔ بعض لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ نماز سے کبھی سیر نہیں ہوتے، وہ کسی بھی عبادت کر کے کو انجام دینے سے کبھی سیر نہیں ہوتے، ان کو ایسا لطف آتا ہے کہ وہ پڑھتے ہی چلے جائیں۔ ہمیں یہاں پر ایک حدیث رسول اللہ سے یاد آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کبھی نماز سے سیر نہیں ہوتا۔ ہم کیا اس کو سن کے اور خالی اس پر صلوات پڑھ کے اگر آگے گزر جائیں تو کیا معاملہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، ہمیں رکنا ہوگا کہ آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ میں کبھی نماز سے سیر نہیں ہوتا۔ یقیناً وہ آپ کی توجہ کو مبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حلاوت ایمان کو آپ سمجھیں کہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے، اس کی مٹھاس کیا ہوتی ہے، اس کی کشش کیا ہوتی ہے، اس کا سرور کیا ہوتا ہے۔ اس سے جب انسان مسرور ہوتا ہے تو وہ اس نماز کے اندر گم ہو جاتا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے جو ہے وہ اپنی پوری عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ حلاوت ایمانی۔ بعض لوگ پورے سالہ سال زندگی بھر عبادت کرتے ہیں،
حلاوت ایمان کو محسوس نہیں کرتے، ان کو نہ نماز سے کچھ ملتا ہے، نہ ان کو نماز کے اندر لطف آتا ہے، ان کو پتہ ہی چلتا ہو. مطلب ایک ہماری نارمل روٹین لائف ایک الگ ہونی چاہیے، اور جب ہم مصلی پر آئیں اور پروردگار کے سامنے اس عشق کے جو ہے وہ آمنے سامنے ہو، تو اس کا ایک حلاوت اگر محسوس ہو تو وہ مزہ ہی الگ ہے. اگر دونوں چیزیں سیم ہوں گی اور کامن ہوں گی تو پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ ابھی آپ اپنے کام سے اٹھے اور آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی اور پھر جا کے بیٹھ گئے اور آپ نے کچھ بھی نئی چیز محسوس نہیں کی، تو پھر اس میں جو ہے وہ زندگی بھر پڑھتے رہیں، نہ اس میں سے کچھ ملنا ہے نہ آپ کو اس میں کچھ لطف آنا ہے. حالانکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی حلاوت کو محسوس کرے، اس کی بے چینی کو محسوس کرے، اس کی طرف لپکے، اس کی طرف بڑھے، اس کے لیے بے چین رہے کہ کس طرح سے وقت ہو میں پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اس کے آگے جو ہے پیشانی کو جھکا دوں، سجدے میں سر کو رکھ دوں، کمر کو خمیدہ کروں، اس کے سامنے جھک جاؤں عاجزی کے ساتھ. وہ اس لائق ہے، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے خلق کیا، میرے آبا و اجداد کو پالتا رہا، میری نسلوں کو پالے گا. اللہ اکبر. پوری کائنات کا سسٹم، وسیع وسیع سسٹم جس کو ہم ابھی درک بھی نہیں کر سکے، یہ ماڈرن دنیا جو تمام جس کے اندر ہزارہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں، مگر ابھی بھی ہر روز نئے انکشافات کی طرف بڑھتی ہے. ابھی تک اس کی جو نعمتیں و الطاف ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آیا. یہ ڈھونڈتے جائیں گے اور ملتا جائے گا. اس قدر اس نے گلیکسیز بنا کے، اس قدر جو ہے وہ کائنات کے اندر چیزیں بنا کے رکھی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی معرفت اس کی رکھتے ہیں، اس کی حلاوت ایمانی کو پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمیں نصیب ہو. وہ نصیب جب ہی ہو سکے گی کہ جب ہم خلوص کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس کو یکتا و تنہا مانتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ اس کی عبادت کریں گے، تو وہ ہمارے قلب کے اندر وہ معنویت، وہ نور، وہ نورانیت کو خلق کرے گا اور ہم ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں گے. تو پھر ان اذکار کا نماز کے ساتھ اور آپ کو لطف آئے گا، اور اس کا اثر بھی آپ بہت جلد دیکھیں گے. آپ کو زیادہ مداوت بھی نہیں کرنی پڑے گی، آپ اس کی تجلیات کو جو ہے وہ اپنی پریکٹیکل زندگی کے اندر دیکھنا شروع کر دیں گے. یہ تمام سلسلہ ہے ناظرین، اور اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے اور اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. شہید ثانی سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ خدا اس کے گناہوں کا رجسٹر نہ کھولے تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے: اللہم انی معرفتک ارجی من عملی وانک رحمتک اوسع من ذنبی، اللہم ان کان ذنبی عندک عظیم فوأک اعظم ذنبی، اللہم ان لم اکن اہل ابلغ رحمتک فرحمتک اہل انی تبلغنی وتسعنی لنہ وسعت کلی شیء برحمتک یا ارحم الراحمین. یعنی ایک سے بڑھ کر ایک چیز جو ہے وہ محمد علیہ السلام نے آپ کو عطا کی ہے اس کا قرآن کریم سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی گناہ رجسٹرڈ نہ ہو، یعنی کہ خود اس کے گناہوں کا رجسٹرڈ ہی نہ کھولے، تو چاہیے ہر ایک نماز کی بات کرے. کوئی شخص ایسا نہیں جو کہ غیر معصوم ہے اور اس سے گناہ نہ ہوتے ہوں، مگر برکتیں، چیزیں ایسی تعلیم کی گئیں کہ اس وقت خدا اس کو معاف کر دے، کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے. انسان نے کیے تو ہیں، توبہ بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، پھر بھی رہ گئے. خدا کہے کہ نہیں، یہ اس نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتا رہا، اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے اس کے رجسٹر کو نہ کھولو، تاکہ وہاں پر آپ کو جو ہے وہ شرمندگی نہ ہو اس کی بارگاہ کے اندر. بہت ساری چیزیں، ایک سے ایک چیز ہے، اگر ہم اس میں توجہ دیں گے اور اس میں پیگیری کریں گے اور اس کے اندر جستجو کریں گے. خواہ مخواہ کی چیزوں کے اندر پورا دن لوگ صرف کر دیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ کام کی چیزوں کی طرف، جس سے ان کی دنیا بھی بن رہی ہے، آخرت بھی بن رہی ہے، اور ایک نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی وہ کمال کے درجے پہ پہنچ جائے، بہترین ہو جائے. اور کیا چاہیے؟ یہی ایک سمجھداری ہے. ان چند دن کی زندگی کو بھی بہتر ہونا چاہیے اور اس کے بعد آخرت کی زندگی کو منور ہونا چاہیے. وہ کہ اگر اس چند دن کی زندگی میں اگر یہ مومن کے لیے قفس بن جائے اور اس کے اندر پریشانیاں آ جائیں تو بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ تو بہرحال فنا ہو جانے والی ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ. مگر وہ جو زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہم فیہا خالدون، جس کو قرآن میں کہا گیا ہمیشہ وہیں پر رہیں گے، چاہے وہ عذاب میں رہیں، چاہے جو ہے وہ ثواب میں، چاہے اس کی نعمتوں کے اندر رہیں، مگر ہمیشہ رہیں گے. تو اس زندگی کے لیے ہمیں ذخیرہ کرنا چاہیے اور فوکس اس کو کرنا چاہیے. یہی ایک عقل مند، دانا اور مدبر شخص کی علامت ہے. ختم کریں گے اپنے سیگمنٹ کو اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرما، ہماری دعا کو مستجاب کر صدقے میں محمد و آل محمد کے، کہ ہمارا ارتباط قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کبھی ختم نہ ہو. یہ زندگی ختم ہو جائے مگر یہ ارتباط آخر لمحے تک ختم نہ ہو، تاکہ اس کے جو فیوز و برکات ہیں ہم ان سے استفادہ کرتے رہیں. ناظرین، ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر.
بریک سے واپس آئیں گے تو مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، آپ کو جو ہے وہ ٹاپک بھی اناؤنس کریں گے اور اس کے کچھ دیر کے بعد آپ کو لائیو کال میں شامل بھی کریں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک پہ۔